بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا فرسٹ ایڈیٹوریل ہے ڈائز فنکشنل ایچ ای سی۔ ایچ ای سی ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے جو کہ ہماری یونیورسٹی یا ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، لیکن اس کی جو ایک اہم پوسٹ ہے، فائنینشیل پوسٹ ہے، وہ جو ہے پچھلے 3 سال سے ویکنٹ ہے، وہاں پہ کوئی بھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکی، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ اہم جو ہے وہ پوسٹ ویکنٹ ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، کیوں جو ہے وہ اب تک 3 سال گزرنے کے بعد بھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکی، اور یہ جو باڈی ہے یہ کیا کام کرتی ہے۔ کہتا ہے ان مینی ویز، بہت سے طریقوں سے، دا کرائسس ود ان دا ہائر ایجوکیشن کمیشن ریفلیکٹس، جو بھی بحران چل رہا ہے ایچ ای سی کے اندر، ریفلیکٹس وہ عکاسی کرتا ہے وٹ از رانگ ود ہائر ایجوکیشن اٹ سیلف ان دا کنٹری، کہ ملک میں جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کے ساتھ کیا غلط ہے۔ if the key financial post of the higher education regulatory body، یہ جو ہماری اعلیٰ تعلیم کو ریگولیٹ کرنے والی باڈی ہے، اس کی ایک اہم جو مالیاتی عہدہ ہے اس کا، which has a budget in excess of Rs 100 billion، جس کا جو بجٹ ہے وہ 100 بلین ہے، is being run on an ad hoc basis، اس کو اگر عارضی طور پہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے، ایڈ ہوک ہوتا ہے کسی کو آپ جو ہے وہ ٹیمپریریلی جو ہے اپوائنٹ کر لیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری ایک کی فائنینشیل پوسٹ ہے، اہم مالیاتی عہدہ ہے، اس کو ایڈ ہوک بیسس پہ چلایا جا رہا ہے، عارضی طور پہ کسی کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اسے عہدے کو چلانے کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ if اس نے سنٹینس کے شروع میں لگایا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ ہاؤ کین ون ہوپ، تو اگر ایسا ہے وہ پوسٹ ویکنٹ ہے تو کوئی کیسے امید کر سکتا ہے فار امپروومنٹ ان دا ایڈمنسٹریٹو اینڈ اکیڈمک افیئرز آف پاکستان پبلک سیکٹر یونیورسٹیز، پاکستان کی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کی انتظامیہ میں اور ان کے جو بھی تعلیمی افیئرز ہیں ان میں امپروومنٹ کی، بہتری کی کوئی امید کیسے کی جا سکتی ہے۔ many of which have been similarly functioning، اب پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہے کہ جن میں سے جو بہت سی یونیورسٹیز ہیں functioning without a permanent head that is vice chancellor for several years، کہ وہ جو ہے ایک مستقل پرماننٹ ہیڈ کے بغیر کام کر رہی ہیں جو کہ وائس چانسلر ہوتا ہے، اور ایسا بہت سے سالوں سے چل رہا ہے۔ اکارڈنگ ٹو اے نیوز رپورٹ، ایک نیوز رپورٹ کے مطابق، دا پوزیشن آف اے پرماننٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیز ناٹ بین فلڈ فار دا پاسٹ 3 ایئرس، یہ جو پرماننٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے ایچ ای سی کا، اس کی جو پوزیشن ہے، اس کا جو عہدہ ہے، اس کو پچھلے 3 سالوں سے فل نہیں کیا گیا۔ اب اس نے بریکٹس میں بتایا ہے کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کیا کام ہے، رسپانسیبل فار لوکنگ آفٹر ایچ ای سیز فائنینشیل افیئرز، جو ایچ ای سی کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مالیاتی معاملات ہوتے ہیں، فائنینشیل افیئرز ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے کا یہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ Despite the advertisement of the post 4 times in the past 3 years and the submission of some 50 applications، کہتا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں اس پوسٹ کے لیے 4 دفعہ ایڈورٹیزمنٹ ہوئی، اینڈ دین جو ہے وہ 50 اپلیکیشنز بھی جو ہے وہ سبمٹ ہوئی، تو اس کے باوجود نو اپوائنٹمنٹ ہیز بین میڈ، کوئی بھی جو ہے وہ تقرری نہیں ہو سکی۔ دیٹ از ناٹ آل، یہ سب نہیں ہے، دیٹ پلاگس دا ایچ ای سیز ایڈمنسٹریشن اینڈ فنکشننگ، جو ایچ ای سی کی انتظامیہ کو اور اس کے کام کاج کو متاثر کرتا ہے۔ سنس دا کنٹروورشل ریموول آف دا ایچ ای سی چیئرمین بائی دا گورنمنٹ ان مارچ میں گورنمنٹ کی جانب سے ایچ ای سی کے چیئرمین کو کنٹروورشل طور پہ ریموو کر دیا گیا، کہتا ہے تب سے دا پوزیشن ہیز ریمینڈ ویکنٹ، یہ جو عہدہ ہے یہ خالی ہے۔ ڈبل ڈیشز لگا کے اس نے بتایا ہے کہ ان کو کس طرح سے ریموو کیا گیا، تھو این آرڈیننس، ایک آرڈیننس جو ہے وہ ایشو کیا گیا، ٹو ریڈیوس ہز سیکیور ٹینیور ٹو 2 ایئرس، جو ان کا ٹینیور تھا اس کو 2 سال کم کر دیا گیا۔ However، تاہم a new appointment کے نوٹ بھی میڈ، ایک نئی تقرری نہیں کی جا سکتی on account of a court order، کورٹ کے حکم کی وجہ سے، following the filing of a case، اور وہ کورٹ آرڈر کب دیا گیا، by the ousted chairman against his arbitrary dismissal، جو چیئرمین بے دخل کیے گئے تھے انہوں نے اپنی یہ جو ان کا ڈسمسل ہوا، بے قاعدہ ڈسمسل، یعنی کہ ان کے ٹینیور کو 2 سال کم کر کے انہیں جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، ریموو کر دیا گیا، تو انہوں نے جو کیس فائل کیا تھا اس میں کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کی وجہ سے نئی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔
ان ایڈیشن ٹو دس، اس کے علاوہ ادر پوسٹ ریلیٹڈ ٹو آئی ٹی آپریشن اینڈ اکیڈمکس ہیو آلسو بین ویکنٹ ایٹ دا ایچ ای سی. ایچ ای سی میں یہ جو پوسٹ ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا اکیڈمکس سے ریلیٹڈ ہیں، تو یہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ویکنٹ ہیں، خالی ہیں. دس chaotic situation raises serious questions. یہ جو افراتفری کی صورتحال ہے یہ سنجیدہ سوالات اٹھاتی ہے about the capabilities of a government mandated body with a multi-billion rupee budget. اب یہ جو ایچ ای سی ہے یہ گورنمنٹ مینڈیٹڈ باڈی ہے اور اس کا بجٹ بھی جو ہے وہ ملینز میں ہے. تو کہتا ہے کہ اس کی کیپیبلٹی کو لے کے، اس کی صلاحیتوں کو لے کے یہ جو صورتحال ہے سوالات اٹھاتی ہے. فار اوور سینگ دا اوارڈ آف ریسرچ گرانٹ. اب ہم دیکھیں گے کہ ان کا جو بجٹ ہے وہ کن کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے. فار اوور سینگ کا مطلب ہو گیا نگرانی کرنا. دا اوارڈ آف ریسرچ گرانٹ، ریسرچ گرانٹ کے اوارڈ کی نگرانی کرنا. مونیٹرنگ دا کوالٹی آف اسکالرشپ پروڈیوس، اسکالرشپ کے معیار کو مونیٹر کرنا. کولیبوریٹنگ ود انٹرنیشنل باڈیز، بین الاقوامی جو باڈیز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنا. اینڈ ریوائزنگ کریکولا ان ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، اور جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں ان میں نصاب کو جو ہے وہ ریوائز کرنا. یہ ساری ڈیوٹیز وہ بتا رہا ہے اس گورنمنٹ مینڈیٹڈ باڈی کی، یا جو ان کے ڈائریکٹر ہوں گے فائنینشیل ان کی. If the government cannot effectively resolve the persisting crisis at the institute، کہتا ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ مؤثر انداز سے یہ جو جاری بحران ہے اس کو حل نہیں کرتی ایک ایسی انسٹیٹیوٹ میں دیٹ اوورسیز ہائر ایجوکیشن ان دا کنٹری، جو ملک میں اعلیٰ تعلیم کو دیکھتا ہے، ہاؤ کین دا ایچ ای سی اسپیئر ہیڈ. تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں حکومت کرتی، ان بحران کو، ان کرائسس کو ٹھیک نہیں کرتی، ریزالو نہیں کرتی، تو کس طرح سے جو ایچ ای سی ہے وہ قیادت کر سکتی ہے ڈیسیجن میکنگ کی، فیصلہ سازی کی، فار دا اوور آل امپروومنٹ اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، اعلیٰ تعلیمی اداروں کی مجموعی جو ہے وہ ترقی کے لیے، بہتری کے لیے، وچ آر آلریڈی ان اے شمبولک اسٹیٹ، جو پہلے ہی جو ہے وہ خستہ حال میں ہیں. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، بائی ناٹ ایڈریسنگ دا پرابلم ود دا ارجنسی اٹ ڈیزروز، جتنی جلدی اس معاملے کو حل ہو جانا چاہیے تھا اس کو نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے the authorities have demonstrated their disdain for the future of thousands of students. تو جو اتھارٹیز ہیں، حکام ہیں، انہوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے جو ہزاروں طلباء کے مستقبل ہے اس کو لے کے. ارجنسی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو فوری جو ہے وہ حل کرنا. کہتے ہیں کہ جتنا فوری اس کو حل ہو جانا چاہیے تھا اس کو نہیں کیا گیا، تو یہ چیز جو ہے وہ اتھارٹیز کی نفرت کو ظاہر کرتی ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے فیوچر کے حوالے سے. ہمارا نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ایڈ فار افغانستان. اسلام آباد میں او آئی سی کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں جو ہے وہ افغانستان کے لیے ایڈ، یا جو افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس کا خدشہ ہے، یا وہاں جو ہے وہ سٹارویشن ہے، قحط سالی چل رہی ہے، تو اس حوالے سے مالی مدد کے لیے یہ میٹنگ بلائی گئی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ میں کیا فیصلے کیے گئے ہیں اور اس کا افغانستان کو کیا فائدہ ہوا ہے، اور پاکستان کے لیے کتنا بینیفیشیل رہا کہ پاکستان نے جو ہے وہ اس میٹنگ کو ہوسٹ کیا. دا او آئی سی میٹنگ ان اسلام آباد ہیز پروڈیوس سم ریزلٹس. اسلام آباد میں او آئی سی کے اجلاس میں کچھ ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آئے، بٹ ناٹ ایز مچ ایز واز ہوپ، لیکن اتنے زیادہ نہیں آئے جتنی امید تھی. The 57 member body held an extraordinary session of foreign ministers. 57 ممبرز ہیں او آئی سی کے، تو کہتا ہے کہ یہ جو 57 ممبر باڈی ہے اس کے جو فورن منسٹرز تھے، وزرائے خارجہ ہیں، ان کا جو ہے غیر معمولی اجلاس ہوا ٹو ایکسکلوسیولی ڈسکس. اب یہ بتائے گا کہ کس مقصد کے لیے ہوا. خصوصی طور پر ویز اینڈ مینز ٹو ایملوریٹ دا ہیومینیٹیرین کرائسس انفولڈنگ ان افغانستان. افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس، انسانی بحران کو بہتر کرنے کے جو ویز ہیں، راستے ہیں، مینز ہیں، ذرائع ہیں، ان کو خصوصی طور پر ڈسکس کرنے کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا. اور اس میں جو ہے جو 57 ممبرز ہیں ان کے جو ہے وہ فورن منسٹرز نے پارٹیسپیشن کی. ایٹ دا اینڈ آف دا میٹنگ کے اختتام پہ فورن منسٹر شاہ محمود قریشی، اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا رزلٹ نکلا نا اس میٹنگ کا. جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی اینڈ دا او آئی سی سیکرٹری جنرل حسین براہیم طاہا اناؤنس دیٹ، انہوں نے اعلان کیا، باڈی ہیڈ ایگری ٹو اسٹیبلش اے ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ اینڈ فوڈ سیکیورٹی پروگرام،
کہ اس نے OIC نے فیصلہ کیا ہے ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ اور فوڈ سیکیورٹی پروگرام کو اسٹیبلش کرنے کا ٹو ڈیل ود دا کرائسس ان افغانستان میں بحران سے نپٹنے کے لیے. دا فنڈ ول بی مینیج بائی دا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک. اور جو فنڈ ہے، جو بھی رقم چاہیے ہوگی ان پروگرامز کے لیے، وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ ارینج کرے گا. اینڈ ول بی میڈ آپریشنل بائی مارچ آف نیکسٹ ایئر. اور اگلے سال مارچ تک جو ہے وہ اس کو آپریشنل کیا جائے گا، متحرک کیا جائے گا. However, تاہم بیونڈ دیز ٹو اسٹیپس، ان دو اقدامات کے علاوہ nothing much else appears to be the outcome of mega ایونٹ. یہ جو ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، اس کا اور کوئی جو ہے وہ آؤٹ کم، کوئی نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آتا. There were some expectations that if nothing else، کچھ امیدیں تھیں اگر زیادہ نہیں، the member countries would make financial pledges for افغانستان، کہ جو بھی یہ ممبر ممالک تھے یہ مالیاتی وعدے کریں گے افغانستان کے لیے. This has not happened except سعودی عربیہ. یہ ایسا نہیں ہوا سوائے سعودی عربیہ announcing that it would give $265 million for افغانستان، کہ وہ جو ہے وہ $265 million افغانستان کے لیے دے گا سعودی عربیہ. And Pakistan has already said earlier that it would donate $30 million. اور پاکستان نے پہلے ہی جو ہے وہ یہ اناؤنس کیا ہوا ہے یا فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ $30 million افغانستان کو دے گا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہی 2 اسٹیپس ہوئے ہیں کہ ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ بنے گی، فوڈ سیکیورٹی پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا، لیکن وہ بھی اگلے سال مارچ تک، یعنی کہ مارچ 2022 تک. اینڈ دین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امید تھی کہ ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ فائنینشیل جو ہے وہ وعدے کیے جائیں گے افغانستان کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا. صرف سعودی عربیہ نے جو ہے وہ $265 million دینے کا اعلان کیا ہے. The OIC has over the years built up a reputation. پچھلے برسوں میں OIC نے شہرت جو کمائی ہے that has not inspired too much confidence. تو اس نے جو ان کی جو ریپوٹیشن ہے، شہرت ہے، اس نے بہت زیادہ اعتماد جو ہے وہ نہیں کمایا. Its words usually speak louder than its actions. کیونکہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ ان کے عمل سے زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ بلند ہوتے ہیں الفاظ. And something similar appears to have happened at this latest meeting in اسلام آباد. اور اسلام آباد میں یہ جو حالیہ میٹنگ ہوئی ہے، اجلاس ہوا ہے، اس میں بھی یہی ہوا ہے. یعنی کہ وہی بات آ گئی کہ جو بھی اس کی ریپوٹیشن ہے اس پہ بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے. لائک انہوں نے کہا تو ہے کہ ایسا کیا جائے گا، لیکن وہی بات کہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ بلند ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ان کے ایکشنز کے. تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی کچھ ہوا ہے اس میٹنگ میں بھی، کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کیا گیا، لائک کچھ اصل نتائج جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے. It is unfortunate that یہ بدقسمتی ہے people of Afghanistan would have to brave the worst winter months on their own. کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں انہیں یہ جو بدترین سردی کے مہینے ہیں ان کا خود ہی جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہوگا. اینڈ ویٹ، اور انتظار کرنا ہوگا ٹل ایٹ لیسٹ مارچ، کم از کم مارچ تک، ٹو سی دا OIC ڈوئنگ اینی تھنگ سبسٹینٹیو، کہ OIC جو ہے وہ کچھ اصل میں کرتی ہے. This means that اس کا مطلب یہ ہے if the humanitarian crisis has to be averted، اگر ہم نے انسانی بحران کو روکنا ہے، other multilateral organizations، تو جو دوسری ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، جیسا کہ یونائٹڈ نیشنز اینڈ انفلوئنشل کنٹریز، اور جو بااثر ممالک ہیں اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹ، خاص طور پہ امریکہ، will need to step up، تو انہیں جو ہے وہ سامنے آنا ہوگا and save افغانستان from crisis، اور افغانستان کو جو ہے وہ اس بحران سے بچانا ہوگا. The OIC meeting was good and optics، کہتا ہے کہ اگرچہ OIC کی جو میٹنگ ہے وہ دکھنے میں اچھی تھی. پاکستان has done well to organize the high profile event، پاکستان نے بہت اچھا کیا اس اعلیٰ سطح کے ایونٹ کو آرگنائز کر کے. اینڈ اٹ گوز ٹو دا کریڈٹ آف فارن منسٹر قریشی، اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی اینڈ دا فارن آفس، اور جو ہمارا فارن آفس ہے اس کو جاتا ہے فار انشورنگ ویری اسٹرانگ پارٹیسپیشن، بہت زیادہ شمولیت کو یقینی بنایا ہے انہوں نے. نوٹ جسٹ فرام دا ممبر اسٹیٹس، نہ ہی صرف ممبر اسٹیٹس یعنی کہ جو OIC کی ممبرز ہیں انہوں نے شرکت کی، بٹ آلسو فرام دا P5 کنٹریز، بلکہ P5 کنٹریز بھی اس میں شامل تھے. اینڈ ادر ریلیونٹ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز، اور جو دوسری ملٹی لیٹرل تنظیمیں ہیں وہ بھی شامل ہوئیں. اب آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یہ P5 کنٹریز کیا ہیں. The event has made headlines and has focused attention on the plight of the people of Afghanistan. اس ایونٹ نے جو ہے وہ خبریں دیں اور انہوں نے جو ہے وہ زیادہ فوکس کس پہ کیا، جو افغانستان کے لوگوں کی صورتحال ہے اس
کی طرف جو ہے وہ انہوں نے اٹینشن دلوائی، جو ہے فوکس کروایا۔ The conference also provided Pakistan a good platform to highlight its own efforts in Afghanistan۔ یہ جو کانفرنس ہے اس نے پاکستان کو بھی ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا کہ یہ افغانستان کے لیے جو اس کی کوششیں ہیں اس کو ہائی لائٹ کرے، اینڈ the proactive diplomacy that it has been pursuing which led to the Doha talks، اور جو بھی اس نے ڈپلومیسی اپنائی جو کہ دوحہ مذاکرات کی طرف بھی لے کے گئی، اینڈ دین لیٹر آلسو آفٹر دا طالبان ٹیک اوور آف کابل آن اگست 15 کو جب کابل میں طالبان نے قبضہ کیا تو اس کے بعد سے ڈپلومیسی ہوتا ہے کہ مختلف ممالک کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے سفارت کاری کرنی ہے، بات چیت کرنا ہے، تو جو بھی اس کی بہت ہی متحرک قسم کی ڈپلومیسی تھی پاکستان کی، جو جس کی وجہ سے دوحہ ٹاکس ہوئے، دوحہ مذاکرات ہوئے، تو کہ یہ ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پاکستان کو ایک اچھا پلیٹ فارم مل گیا اس کانفرنس کے ذریعے۔ اب آپ کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیں گے کہ دوحہ ٹاکس میں کیا ہوا تھا۔ پاکستان ہیز آلسو ڈن ویل ٹو آرگنائز افغانستان's نیبرز۔ پاکستان نے اور بھی بہت کچھ اچھا کیا، جیسا کہ افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو اکٹھا کیا، اینڈ ادر ریجنل کنٹریز، اور جو دوسرے علاقے کے ممالک ہیں، خطے کے ممالک ہیں، ان کو ٹو اسٹے انگیجڈ ان اے بٹ ٹو اسٹیبلائز دا سچویشن، جو بھی صورتحال ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے، سو دیٹ افغانستان ڈز ناٹ پلنگ بیک انٹو کیوس اینڈ وائلنس، تاکہ جو افغانستان ہے وہ دوبارہ سے کیوس، کیٹاسٹروف، تباہی اینڈ وائلنس اور تشدد کی طرف نہ جائے۔ ایون تو اگرچہ دا او آئی سی میٹنگ ہیز ناٹ پروڈیوسڈ اینی تھنگ امیجیٹ اینڈ سبسٹینٹیو، او آئی سی کی میٹنگ سے کچھ بھی جو ہے وہ فوری طور پہ اور کچھ جو ہے وہ اصل سامنے نہیں آیا۔ اٹ از اے گڈ بگننگ ٹو لیوریج دا پاور آف مسلم نیشنز ٹو پش فار گریٹر انٹرنیشنل انگیجمنٹ ود افغانستان، لیکن یہ جو ہے وہ ایک اچھا آغاز ہے جو مسلم نیشنز ہیں، مسلم اقوام ہیں، ان کی طاقت سے فائدہ اٹھانے کا، ٹو پش فار گریٹر انٹرنیشنل انگیجمنٹ ود افغانستان، افغانستان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بین الاقوامی مذاکرات کر کے، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بگننگ ہے کہ ہم جو مسلم نیشنز ہیں ان کی پاور سے فائدہ اٹھائیں افغانستان کے ساتھ انٹرنیشنل انگیجمنٹ کے ذریعے، اینڈ کویکس ادر امپورٹنٹ کنٹریز، اور دوسرے کنٹریز کو بھی آمادہ کرنے کے لیے یہ ایک اچھا آغاز ہے، ٹو تھنک بیونڈ دیئر اینٹیپیتھی ٹو دا طالبان، طالبان کے ساتھ دشمنی سے بالا تر ہو کے وہ سوچیں، اینڈ ہیلپ دا پیپل آف افغانستان، اور افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کی مدد کریں۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے ایڈیٹوریلز، دونوں ہی امپورٹنٹ تھے۔ اگر ہمیں ایجوکیشن پہ کچھ لکھنا ہے تو ہم وہاں پہ ایچ ای سی کی جو نااہلی ہے یا اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی اس میں کرائسس چل رہے ہیں اس کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں، اینڈ دین افغانستان کے حوالے سے اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ میٹنگ تو ہوئی لیکن اس کا کوئی جو ہے وہ رزلٹ سامنے نہیں آیا، لیکن سعودی عربیہ نے ایک تو اعلان کیا فائنینشیل پلیج کے لیے، اینڈ دین جو ہے ہمیں یہ اس سے فائدہ ہوا ہے کہ یہ ایک آغاز ہو گیا ہے دوسری نیشنز کو جو ہے وہ آمادہ کرنے کا، ان کا اس طرف توجہ دلانے کا۔ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی سجیشنز ضرور دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایڈیٹوریلز کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔